السلام علیکم جی۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور چینل پر موجود ناولز کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ پیش خدمت ہے ناول عشق کا شین کی ایپیسوڈ نمبر 40۔ اس روز ارجمند بھی اس واقعے پر سوچتی اور غور کرتی رہی۔ بنیادی بات تو اس کی سمجھ میں رات کو ہی آ گئی تھی۔ انسان جس کے ساتھ طاقتور نفس لگا ہے، جو کمزور، جلد باز اور ناشکرا ہے، خود پر جب بھی بھروسہ کرے گا، زعم کرے گا تو ٹھوکر کھائے گا اور ذلت پائے گا۔ اس کی فلاح تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنے میں ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور وہی تو اسے جانتا ہے۔ اس کی تمام نفسانی پیچیدگیوں سمیت اس نے تو بتایا کہ وہ کمزور، جلد باز اور ناشکرا ہے۔ اب وہ اپنے عمل کا تجزیہ کرے تو یہ بات سمجھ سکتی ہے۔ اللہ کا تو ہر فرمان برحق ہے۔ جو جذبات سے مغلوب ہو کر کچھ بھی کہہ دے، کچھ بھی کر دے، وہ کمزور تو ہوا نا، چاہے وہ جذبات اعلیٰ و ارفع ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اللہ نے عہد کی پاسداری کو اہم قرار دیا اور بد عہدی کو گناہ۔ گویا سمجھا دیا کہ جذبات کے زیر اثر کسی سے کوئی عہد و پیمان اور وعدہ و عہد مت کرو۔ عقل کی کسوٹی پر پرکھو کہ وہ تمہارے لیے قابل عمل ہے بھی کہ نہیں، تم اسے نبھا بھی سکو گے یا نہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کو اپنی زندگی کے ہر پل میں شامل رکھو۔ اس کا خیال کبھی تمہارے قلب و ذہن سے جدا نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کہ عقل کی کسوٹی بھی ناکام ثابت ہو سکتی ہے۔ تمہاری اور تمہارے عہد و پیمان کی عزت رکھنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ بفورے جذبات میں کوئی وعدہ کرنے لگو تو اللہ سے مدد اور رہنمائی طلب کرو، نیک انجام کے لیے اس پر بھروسہ اور اسی سے امید رکھو۔ اور انسان جلد باز ہے۔ اس نے جذباتی ہو کر عجلت میں خود پر بھروسہ کرتے ہوئے عبدالحق سے ایک بہت بڑا اور بہت مشکل وعدہ کر لیا۔ اسے سوچنا چاہیے تھا کہ نفس کے ہوتے ہوئے وہ یہ وعدہ کیسے کر سکتی ہے، ہار جائے گی۔ لازم تھا کہ وہ اللہ سے اس کے لیے تائید اور مدد چاہتی، اس سے استقامت طلب کرتی۔ نہ تو اس کے جذبے میں کوئی خرابی تھی اور نہ ہی وعدے میں۔ وہ تو ایک بڑے مقام کے حصول کی کوشش میں اپنے شوہر کی بہت خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ مدد کرنا چاہتی تھی۔ جلد بازی میں وہ اس میں اللہ کو شامل کرنا بھول گئی، اور جس چیز میں اللہ کا نام شامل نہ ہو اور جس کام میں اللہ کو کارساز نہ بنایا جائے، اس میں خیر نہیں ہوتی۔ اور انسان ناشکرا ہے۔ اللہ نے اس کی حمایت، جلد بازی اور خود انحصاری کے باوجود، جو ایک طرح سے تکبر تھا، اس پر رحمت فرمائی، اس پر کرم کیا اور اسے استقامت عطا فرمائی۔ اس کے لیے اس کے نفس کو مغلوب کر دیا، ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ عبدالحق سے محبت کے باوجود وہ اس کی قربت کی خواہش اور تقاضا نہ کرتی۔ اللہ نے اسے بچایا، مگر اس نے اللہ کی اس عنایت کو سمجھا ہی نہیں تو شکر کیسے ادا کرتی؟ یوں وہ ناشکرے پن کی مرتکب ہوئی، اور اللہ کی مدد کے باوجود وہ عہد شکنی کر بیٹھی۔ کیسے؟ اب وہ سمجھ سکتی تھی۔ نفس طاقتور بھی ہوتا ہے اور چال باز بھی۔ وہ چیزوں کو دوسرے رخ سے دکھاتا ہے۔ اس رات جو کچھ ہوا، نفس نے اسے اس کی توہین و تذلیل باور کرایا، اسے عزت نفس کا مسئلہ بنا دیا، جبکہ در حقیقت وہ اس کی نسوانی انا تھی جو مجروح ہوئی۔ نفس نے اسے ٹھیک طور پر تجزیہ کرنے ہی نہیں دیا اور شکایت لاشعور میں پہنچ کر اور زیادہ طاقتور ہو گئی۔ اس کا یہ نتیجہ تو نکلنا ہی تھا۔ اسے سوچنا چاہیے تھا کہ اپنے حق سے وہ تو اپنی خوشی سے دستبردار ہوئی تھی، لیکن عبدالحق تو نہیں ہوا۔ پھر وہ اس کی بیوی ہے۔ عبدالحق کا اس پر حق اپنی جگہ، اسے تو ویسے بھی اس کی خوشی اور اس کی بہتری کا خیال رکھنا ہے۔ اگر کسی پریشانی میں، کسی بہت بڑے دباؤ، کسی سنگین بحران میں اسے دیکھے تو اس کی دلجوئی اس کا فرض بھی ہے۔ تو اس رات کی کسی بات پر اسے شکایت تو نہیں ہونی چاہیے۔ الحمدللہ، اللہ نے اس کی رہنمائی فرمائی، اس کے لیے اپنی غلطی کو سمجھنا ممکن بنایا، اسے توبہ نصیب فرمائی اور اس کے نتیجے میں طمانینت اور سکون قلب عطا فرمایا۔ الحمدللہ، اس نے فیصلہ کیا کہ اب انشاءاللہ وہ عبدالحق سے کیے ہوئے وعدے کو ہمیشہ یاد رکھنے کی کوشش کرے گی اور اس سلسلے میں اللہ سے تائید اور مدد طلب کرتی رہے گی۔
پھر ایک بہت بڑی خوشی عبدالحق کی طرف آئی، اس کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو پوری ہونے کا سامان ہوا۔ حج پر جانے والوں کی فہرست میں اللہ کی مہربانی سے اماں کا، اس کا اور ارجمند کا نام بھی شامل تھا۔ لاہور سے زبیر بھائی کا فون آیا تو اسے حیرت ہوئی، وہ تو فون کرنے کے قائل ہی نہیں تھے۔ کیسے ہیں زبیر بھائی؟ اس نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ آپ نے فون کیا، خیریت تو ہے؟ سب خیریت ہے کاکا، زبیر کے لہجے میں ہیجان تھا۔ عبدالحق سمجھ گیا کہ وہ بہت خوش ہیں۔ یہ بتائیں کاکا، آپ لوگوں کے حج پر جانے کا کیا ہوا؟ الحمدللہ سب کا نام آ گیا ہے۔ مجھے اور رابعہ کو بھی اللہ نے عزت بخشی ہے، زبیر نے کہا۔ مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو بھائی۔ خیر مبارک کاکا، تو ساتھ ہی چلیں گے انشاءاللہ تعالی، عبدالحق نے کہا۔ اور ساجد؟ وہ یہیں رہے گا لاہور میں، معاملات سنبھالتا رہے گا۔ یہ سب کر لے گا وہ؟ عبدالحق کے لہجے میں شک تھا۔ اصل میں تو کاکا اب وہی سب کچھ سنبھالتا ہے، اللہ کی مہربانی سے وہ بہت سمجھدار ہے، تعلیم بھی ہے اس کے پاس، مجھ سے اچھا سوچتا ہے، مجھ سے اچھے فیصلے کرتا ہے اور ان پر عمل بھی کرتا ہے۔ زبیر کے لہجے میں خوشی تھی۔ الحمدللہ، عبدالحق بہت خوش تھا، اس کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو بالآخر پوری ہو رہی تھی۔ پھر وقت آیا تو زبیر اور رابعہ بھی کراچی آ گئے۔ مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے کاکا، زبیر نے کہا۔ ڈر کس بات سے؟ اللہ کا گھر، اس کا دربار، مجھے وہاں کے آداب نہیں آتے، جانے کہاں کچھ غلط کر دوں۔ ارے زبیر بھائی، معلم ہوگا نا آپ کے ساتھ؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کے ساتھ ہی جائیں، آپ سے مجھے سہارا رہے گا کاکا۔ ان لوگوں کی روانگی الگ الگ تھی، عبدالحق وغیرہ کو پہلے روانہ ہونا تھا۔ آپ کیسی بات کرتے ہیں زبیر بھائی، عبدالحق نے کہا۔ اللہ کے گھر جانے میں کسی آسرے کا کیا کام؟ ارے وہ مالک میزبان ہے تو سب آسان کر دے گا۔ ٹھیک کہتے ہیں کاکا، زبیر نے کمزور آواز میں کہا، لیکن ساری کی ساری تیاریاں دھری رہ گئیں۔ جس دن طبی معائنے کے لیے جانا تھا، اس رات کو عبدالحق کی طبیعت خراب ہو گئی۔ بخار ہوا اور پورے جسم پر چھوٹے چھوٹے دانے نمودار ہو گئے۔ اس کے باوجود وہ اماں اور ارجمند کو لے کر معائنے کے لیے گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ جسم کے دانے اور بڑے ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہی کہا، آپ تو حج پر نہیں جا سکتے۔ عبدالحق کو خود بھی یہی اندازہ تھا۔ وہ مایوس گھر لوٹ آیا۔ اس کی وجہ سے اماں اور ارجمند بھی نہیں جا سکتی تھیں، کیونکہ وہی ان کا واحد محرم تھا اور اکیلی وہ جا نہیں سکتی تھیں۔ زبیر بہت اداس ہوا۔ میری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کاکا کہ آپ کو قرآن دازی میں نام دینے کی کیا ضرورت تھی، اس نے کہا۔ تو اور کیا کرتا؟ ہوائی جہاز سے جاتے، بحری جہاز میں تو بہت دن لگتے ہیں پہنچنے میں۔ کئی باتیں ہیں زبیر بھائی، ایک تو اللہ کے دربار میں اس کے عام بندوں کی طرح جانا چاہتا تھا، میں خاص کیوں بنوں وہاں جہاں آقا اور غلام سب برابر ہوتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کاکا کہ کوئی کیسے بھی جائے اس دربار میں تو عام بندہ ہی رہے گا۔ کون خاص ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، زبیر کے لہجے میں عاجزی تھی۔ عبدالحق حیران رہ گیا، زبیر نے کتنی سادگی سے کتنی بڑی بات کہہ دی تھی، لیکن بہرحال اس کا بھی اپنا ایک نظریہ تھا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے بھائی، اس نے کہا، لیکن میں سوچتا ہوں کہ نماز کے لیے اٹھنے والے ہر قدم پر اجر ملتا ہے تو بیت اللہ شریف کے سفر میں ہر لمحے کا کتنا اجر ملتا ہوگا؟ تو سفر طویل ہی اچھا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہر دشواری کے بعد آسانی ہے، یعنی دشواری دنیا کی اور آسانی آخرت کی، تو اس سفر کی تکلیف بھی اللہ کی رحمت۔ واقعی کاکا یہ بھی ٹھیک ہے، زبیر نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی منظوری اور اجازت کے بغیر کوئی وہاں کیسے جا سکتا ہے؟ عبدالحق نے اداسی سے کہا۔ اور میرے لیے اس کا حکم نہیں تھا۔ دل چھوٹا نہ کرو کاکا، انشاءاللہ آپ کی آرزو بھی پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ایک ہفتے بعد زبیر اور رابعہ حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ سب انہیں رخصت کرنے کے لیے گئے، سب اداس بھی تھے اور خوش بھی۔ خوش زبیر اور رابعہ کو ملنے والی سعادت پر اور اداس اپنی محرومی پر۔ لیکن عبدالحق زبیر کی بات پر غور کرتا رہا۔ زبیر نے غلط نہیں کہا تھا، اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، وہ اماں اور ارجمند کو ساتھ لے کر بھی ہوائی جہاز سے جا سکتا تھا۔ کون جانے اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی ہو، کون جانے اس کی سوچ میں کوئی خرابی ہو، دل کی کوئی تنگی ہو، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔
اس نے فضائی سفر کا ارادہ کر لیا۔ ہوائی جہاز سے زیادہ لوگ نہیں جاتے تھے، بغیر کسی دشواری کے اسے ٹکٹ بھی مل گئے اور اجازت نامے بھی۔ لیکن روانگی سے ایک دن پہلے پھر وہی سب کچھ ہوا، وہی بخار، وہی دانے جیسے چیچک نکل رہی ہو۔ اس بار وہ ڈھیر ہو گیا۔ تنہائی میں چھپ کر وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ ایک بار پھر اسے احساس ہونے لگا کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے، اسی لیے اس کے دربار میں حاضری کی اجازت نہیں مل رہی۔ استغفار کے سوا وہ سب کچھ بھول گیا۔ اس بار ارجمند اس کی کیفیت کو پوری طرح سمجھ رہی تھی۔ اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے آقا جی، اس نے کہا۔ وقت سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور وقت آنے پر سب کچھ بغیر کسی امکان کے بھی ہو جاتا ہے۔ عبدالحق نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بندے کا کام تو خوش دلی کے ساتھ سر تسلیم خم کرنا ہے، اور میں کر بھی کیا سکتا ہوں؟ مگر یہ خوش دلی تو نہیں، آپ تو سراسر اداس اور غمگین ہیں۔ ہوں مگر اس محرومی پر نہیں، جانتا ہوں کہ یہ شرف اس کی اجازت کے بغیر نہیں ملتا۔ دل میں اگلے سال کی امید روشن کر لی ہے، تو پھر یہ اداسی کیسی؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں جانتا ہوں نا، اس لیے۔ بری بات آقا جی، یہ گمان اچھا نہیں۔ اللہ ایسی آسانی سے کسی سے ناراض نہیں ہوتا۔ عبدالحق جھنجھلا گیا۔ جب تمہیں معلوم ہی نہیں تو کیسے سمجھ سکتی ہو یہ بات؟ تو مجھے بتائیں، میں آپ کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ اور عبدالحق نے اسے سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ وہ دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا، اپنی پریشانی میں کسی کو شریک کرنا چاہتا تھا، اور ارجمند سے بہتر کون اسے مل سکتا تھا، ورنہ اسے لگتا تھا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ ارجمند سب سن کر کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ کچھ دیر ہوئی تو عبدالحق سے صبر نہ ہو سکا۔ اب کچھ بولو نا، پوری طرح سے ذہن نشین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ سیدھی سی بات ہے، اللہ بندے کو بہت بڑی سعادت عطا فرمائے اور بندہ اس سے منہ موڑ لے تو اور کیا ہوگا؟ لیکن عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور اللہ نیت کا حال جانتا ہے۔ بے شک، لیکن میں تو اپنی نیت کو درست طور پر نہیں سمجھ سکتا۔ آپ تو اپنے ایک غریب ماتحت کو فائدہ پہنچانا چاہتے تھے۔ وہ مقدمے جیسی صورتحال بن گئی۔ عبدالحق اپنے خلاف استغاثہ پیش کر رہا تھا اور ارجمند اس کی وکیل صفائی تھی۔ مگر وہ اللہ کا بلاوا تھا میرے لیے۔ میں نے بے نیازی ظاہر کی جو صرف اللہ کو سزاوار ہے۔ میں نے سوچا کہ میں تو اپنے طور پر بھی یہ سعادت حاصل کر سکتا ہوں۔ میں غلطی پر تھا اور یہ بات اب ثابت ہو رہی ہے، عبدالحق نے کہا۔ اللہ سب جانتا ہے۔ میں نے اپنے تئیں جسے اثار سمجھا وہ در حقیقت بے نیازی اور تکبر ہوگا، جو اللہ کے ہاں قطعی ناقابل قبول ہے۔ بڑائی اور بے نیازی تو اللہ کے وہ اوصاف ہیں جو صرف اسی کے لیے ہیں۔ ارجمند بھی اس کے استدلال سے گھبرا گئی۔ پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ یہ اس کے محبوب شوہر کی فلاح کے لیے بہت اہم معاملہ تھا۔ چلیے، آپ نے ایسا کہا، اس نے کہا، لیکن قصدن تو نہیں کیا، سہون کیا نا؟ اس سے کچھ فرق پڑتا ہے؟ عبدالحق نے اسے چیلنج کیا۔ کیوں نہیں؟ اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جاتی ہے۔ اس پر عمل کی طرف قدم اٹھائے تو پھر درج کر لی جاتی ہے۔ تبھی تو ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے، وہ بھی کم سے کم۔ لیکن بندہ 1000 برائیوں کا قصد کرے تو اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا جب تک کہ وہ اپنے ارادے پر عمل نہ کرے۔ مواخذے پر نہیں، عمل پر ہوتا ہے۔ مگر میں نے تو عمل کیا نا، عبدالحق نے بے رحمی سے کہا۔ لیکن وہ عمل برا کب تھا؟ ارے بے نیازی اور تکبر سے بڑی کوئی برائی ہو سکتی ہے؟ عبدالحق کی آواز رند گئی۔ جس نیکی کے پیچھے یہ 2 عوامل کار فرما ہوں، کیا اللہ اسے نیکی کے طور پر قبول فرمائے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہیں؟ تم بھول رہی ہو کہ جسے میں نے اپنی جگہ حج پر بھیجنا چاہا وہ حج پر نہیں جا سکا، تو میرا نام نہاد اثار اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا نا، اس لیے کہ اس کے پیچھے بے نیازی اور تکبر تھا۔ ارجمند کو محسوس ہوا کہ وہ ایک راؤنڈ ہار گئی ہے۔ چلیے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ویسے حقیقت صرف اللہ جانتا ہے، ہم تو صرف گمان اور قیاس پر بات کر رہے ہیں۔
ثبوت سامنے ہو تو حقیقت عیاں ہوتی ہے، کوئی بات گمان اور قیاس نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو احساس ہو گیا تو آپ دل سے شرمندہ ہوئے، آپ نے استغفار کیا، توبہ کی، اور اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ بے شک، لیکن صرف سچی توبہ، ہر توبہ تو قبول نہیں ہوتی۔ آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی؟ آپ نے تو نہایت شرمندگی کے ساتھ سچے دل سے توبہ کی تھی۔ وہ میرا گمان تھا، میں یقین سے کیسے کہہ سکتا ہوں؟ حالانکہ اس کے بعد اللہ نے آپ کو سکون قلب عطا فرما دیا تھا۔ وہ تو میں اپنے بیٹے کو نظر انداز کر کے ایک طرف سے اس کے حقوق سے غفلت برت رہا تھا اور دوسری طرف کفران نعمت کر رہا تھا اور دعوے دار تھا اللہ کی محبت کا۔ وہ تو اس کی سزا تھی۔ اللہ نے تمہارے ذریعے رہنمائی فرمائی۔ میں نے اپنے بیٹے کو خوش کیا تو اللہ نے مجھے سکون عطا فرما دیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی توبہ حج کے سلسلے میں قبول نہیں ہوئی؟ قبول ہوئی ہوتی تو ہم اس وقت یہاں نہ ہوتے، مجھے حج سے روک نہ دیا گیا ہوتا۔ میرے خیال میں آپ کی سوچ درست نہیں ہے آغا جی، ارجمند نے کہا۔ جو لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں، اللہ ان پر حد درجہ غضبناک ہوتا ہے۔ وہ بھی توبہ کریں، ایمان لے آئیں اور نیک اعمال کریں تو اللہ انہیں بخش دیتا ہے۔ آپ تو ایمان والے ہیں اور آپ نے بلا ارادہ خطا بھی نہیں کی۔ میں نہیں سمجھتی کہ اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ میں یہ بھی نہیں سمجھتی کہ آپ کو معاف نہیں کیا گیا۔ آپ کا یا کسی کا بھی حج پر جانا یا نہ جانا اللہ کی مرضی سے ہے۔ جب اس کا حکم ہوگا چلے جائیں گے، اور جب تک حکم نہیں ہوتا کچھ نہیں ہو سکتا۔ بے شک، لیکن میں نے کہا نا کہ ہر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اپنے بارے میں جو میں نہیں جانتا اللہ جانتا ہے۔ اسے ہمارے سچ اور جھوٹ کا پتہ ہے، تبھی تو ہر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ارجمند کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ اسے نہیں سمجھا سکے گی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اسے خوشی ہوئی کہ عبدالحق اللہ سے اتنا ڈرتا ہے۔ یہ اس پر اللہ کی نوازش اور عنایت کا ثبوت تھا۔ تقویٰ بندے کے بس کی بات نہیں، وہ تو اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس نے یہ بات عبدالحق کو بتائی بھی نہیں کہ ایسی باتیں جو صرف محسوس کی جا سکتی ہیں، جن کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، بتائی نہیں جا سکتی۔ ویسے بھی آدمی بہت آسانی سے غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور غرور ہر بھلائی کو کھا جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ کوئی دلیل نہیں رہی تمہارے پاس؟ عبدالحق کے لہجے میں خوف اور التجا کا امتزاج تھا۔ بظاہر وہ طنزیہ بات تھی، لیکن در حقیقت اس میں خوف چھپا تھا کہ جیسے امکان کا آخری دروازہ بھی بند ہو گیا ہو۔ جی نہیں، ارجمند نے بہت اعتماد سے کہا۔ میں اب اس لیے کچھ کہنا نہیں چاہتی کہ آپ اس سے اختلاف کریں گے، اسے رد کریں گے اور اس میں آپ کا نقصان ہوگا جو مجھے گوارا نہیں ہوگا۔ تم مجھے منجھدار میں چھوڑ رہی ہو ارجمند، عبدالحق نے ڈوبتے لہجے میں کہا۔ ارجمند تڑپ گئی۔ پھر میں آخری بات کہوں گی، لیکن پہلے آپ کو ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ بولو۔ آپ اس سے کوئی اختلاف نہیں کریں گے، بلکہ آپ اس پر کوئی تبصرہ نہیں کریں گے۔ ہاں، آپ اس پر غور کرتے رہیں گے۔ عبدالحق نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ میں کچھ بھی نہیں جانتی، لیکن تقدیر پر میرا ایمان ہے۔ تقدیر اللہ کی قدرت اور اس کا فیصلہ ہے، جو روز ازل ہی لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا۔ آپ اپنے حج کے معاملے کو اس کی روشنی میں دیکھیں اور قبول کریں، اور یاد رکھیں کہ اللہ قادر مطلق ہے، لہٰذا دعا سے تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ عبدالحق نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ کیسے بچوں کی طرح اسے سمجھا رہی تھی۔ اسے اس پر پیار آنے لگا۔ اس نے سر کو تفہیمی جنبش دی اور مسکرانے لگا۔ کئی دن بعد وہ ایسے مسکرایا تھا۔ تم بھی میرے لیے دعا کرو گی نا؟ اس نے پوچھا۔ ہمیشہ کرتی ہوں الحمدللہ، لیکن اب اس کے لیے خاص طور پر دعا کیا کروں گی۔ جزاک اللہ۔ اور دادی اماں سے بھی کہوں گی کہ وہ بھی یہ دعا خاص طور پر کیا کریں۔ شکریہ ارجی۔ شکریہ کی اس میں کیا بات آغا جی؟ اس میں ہماری غرض بھی ہے، آپ کے ساتھ ہمیں بھی تو حج کی سعادت ملے گی انشاءاللہ۔ عبدالحق ارجمند کی بات پر غور کرتا رہا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ صرف نگاہ سے؟ لیکن بندہ مومن ہونا کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو عام اہل ایمان بلکہ مسلم کی دعاؤں سے بھی تقدیر بدل سکتی ہے۔
اسے سورہ حجرات کی آیت مبارکہ یاد آئی جس میں اللہ نے مومن اور مسلم کا فرق بتایا تھا۔ جن پر اللہ نے رحمت کی اور انہوں نے اسلام قبول کیا وہ مسلم تھے۔ مومن تو بہت بات کا مرحلہ ہے، دل میں ایمان داخل ہونا اور پھر اس کا بڑھتا جانا۔ آدمی زبان سے اور دل سے ایمان کا اعلان کرتا ہے لیکن دل میں ایمان ہوتا نہیں، وہ محض مسلم ہوتا ہے، فرما بردار، جسے بتایا گیا اور اس نے مان لیا۔ انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ خود کو مومن سمجھ لے، یہ فیصلہ صرف اللہ ہی کرتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کی صورت بہت بڑی نعمت عطا فرمائی اپنے بندوں کو۔ اس نے پڑھا تھا کہ صدقہ موت کو دور کرتا ہے اور دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، لیکن اہمیت وقت کی ہے۔ عمر بھر صدقہ نہ کرو اور آخری وقت میں صدقہ کرو تو اس کا اجر تو ہوگا لیکن مدعا پورا نہیں ہوگا۔ جیسے توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، موت سے 1 گھنٹہ پہلے بھی توبہ نصیب ہو جائے تو گمراہی کی طویل زندگی بھی پاک ہو جائے، لیکن نزاع کا وقت آ جائے، آدمی کی آنکھ کے سامنے پردے ہٹا دیے جائیں، حقیقت سامنے آ جائے تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور بنیادی بات اللہ کا حکم اور اس کی قبولیت، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اچانک اسے شفیق صاحب کا خیال آ گیا، وہ جوتشی جس نے اس کی پیدائش پر اس کا ذائچہ بنایا تھا، پھر اللہ نے اس پر رحمت کی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کے ذائچے میں بیرون ملک کا سفر ہے ہی نہیں۔ کیا یہ تقدیر ہے؟ اسے ایک اور بات یاد آئی، شفیق صاحب نے اس کی دوسری شادی کی پیش گوئی کی تھی، جبکہ اس کا نہ ایسا ارادہ تھا اور نہ ہی دور دور تک ایسا کوئی امکان، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد اس کی ارجمن سے شادی ہو گئی اور نور بانو جو اس کے قریب عورت تو کیا کسی بچے کا سایہ بھی برداشت نہیں کرتی تھی، اس نے خود اصرار اور خوشامد کر کے اسے اس شادی پر رضامند کیا تھا۔ کیا وہ تقدیر تھی؟ شفیق صاحب نے بغیر دیکھے اور بغیر کسی حوالے کے اس کی پہلی بیوی کا جو نقشہ بیان کیا تھا وہ بعینہ نور بانو کا تھا، اس میں ذرا بھی فرق نہیں تھا، اور انہوں نے دوسری بیوی کا جو نقشہ بیان کیا تھا ارجمند اس کے عین مطابق تھی، حالانکہ جس وقت کی وہ بات تھی اس وقت وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی شادی ارجمند سے ہو سکتی ہے، اس نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا، مگر شفیق صاحب کی آگے کی باتیں غلط ثابت ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ پہلی بیوی سے اسے اولاد نہیں مل سکے گی، جبکہ نور بانو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اسے نور الحق کا تحفہ دے کر گئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ دوسری بیوی سے اس کے 2 بیٹے ہوں گے اور دوسرا بیٹا پہلے بیٹے کے 10 سال بعد پیدا ہوگا، جبکہ یہاں ارجمن سے ابھی تک اس کے ہاں اولاد ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے دل میں امید سی جاگی، شفیق صاحب کی ایک بات غلط ہو سکتی ہے تو دوسری کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور خود انہوں نے کہا تھا کہ علم تو سارے کا سارا اللہ کا ہے اور بندے کے حساب میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی رہنمائی اور حکم کے بغیر وہ کچھ بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے وہ اللہ سے رہنمائی طلب کرتے ہوئے ہی آغاز کرتے ہیں۔ بہرحال ارجمن سے بات کرنے اور شفیق صاحب کی پیش گوئیوں پر غور کرنے کے نتیجے میں اس کے دل کا بوجھ بڑی حد تک کم ہو گیا۔ دل کو کسی حد تک تسلی ہوئی اور اس کا فرسٹریشن خاصا کم ہو گیا، لیکن اگلے چند روز میں اسے احساس ہو گیا کہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے۔ پہلی بار اسے پتہ چلا کہ ایمان کی طرح فرسٹریشن بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل ختم ہو گیا ہے اور کبھی وہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ مگر ایک بات تھی، پچھلی بار کا سبق اس نے بہت اچھی طرح سیکھ لیا تھا۔ فرسٹریشن اور مایوسی کسی حد تک کو بھی جا پہنچے، وہ اسے اپنے فرائض اور دوسروں کے حقوق پر اثر انداز نہیں ہونے دیتا تھا۔ نور الحق کے معاملات میں کبھی فرق نہیں پڑتا تھا، صدقہ و خیرات اپنی جگہ، کسی بھی شخص کی پریشانی سامنے آئے تو وہ سب کچھ بھول کر اس کی مدد کرتا۔ وہ سوچتا تھا کہ اسے 2 پہلوؤں سے محنت کرنی ہے، ایک تو اللہ کی ناراضی دور کرنے کی کوشش کرنی ہے اور دوسرے اسے مزید ناراض کرنے سے بھی بچنا ہے۔ یہ دوسرا کام بھی کچھ کم اہم نہیں تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فرسٹریشن صرف رات کی چیز بن کر رہ گیا، دن میں تو اس کا نام و نشان تک نہیں ہوتا تھا، البتہ رات کی تنہائی میں وہ سر اٹھاتا۔ اللہ سے محبت کا تصور تو خواب و خیال بن کر رہ گیا تھا، یہ خیال آتا تو وہ حقارت سے خود پر ہنستا۔ اپنی اوقات میں رہو عبدالحق،
وہ خود سے کہتا، محبت کرنے چلے ہو پہلے بندگی تو کر لو ڈھنگ سے، وہ ناراض ہے اسے راضی تو کر کے دکھاؤ۔ وہ کثرت سے درود پڑھتا، استغفار کرتا، اس میں ذات کا ورد کرتا، اللہ کو اس کے ناموں سے پکارتا، گر گڑاتا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس پر بھی ارجمن سے کئی بار اس کی بات ہوئی۔ یہ تو آپ کا مفروضہ ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، وہ کہتی۔ میرا دل مجھے بتاتا ہے، وہ سادگی سے جواب دیتا۔ اللہ ناراض ہوتا تو اس کی کوئی علامت آپ کے معاملات میں دکھائی دیتی؟ وہ تو انکار کرنے والوں کو بھی نوازتا ہے، میں تو پھر اس کا ماننے والا ہوں۔ دنیاوی پریشانیوں یا خوش دلی یا اس کی خوشنودی اور ناراضی کا قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ عبدالحق دلیل دیتا اور ارجمن لاجواب ہو جاتی، مگر اسے تو عبدالحق کی اس کیفیت سے نکالنے کی کوشش کرنی تھی۔ وہ کہتی، دنیا میں اس کا ثبوت دل ہی تو ہے، وہ ناراض ہو تو دل رجوع کرنے والا نہیں رہتا، دنیا کی طرف راغب اور اس کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے۔ عبدالحق چپ ہو جاتا۔ بتائیے نا کہ آپ کا دل ایسا ہو گیا ہے؟ ارجمن اصرار کرتی۔ الحمدللہ ایسا تو نہیں ہے۔ تو پھر ثابت ہو گیا کہ وہ آپ سے ناراض نہیں ہے۔ لیکن دل ہی تو مجھے بتاتا ہے کہ وہ مجھ سے ناراض ہے۔ عجیب منطق ہے، ارجمن جھنجھلائے بغیر کہتی۔ غلط تو نہیں ہے نا، مگر کوئی علامت تو نظر آئے۔ نظر آتی ہے، صاف نظر آتی ہے۔ مجھے بھی بتائیں۔ جن سے اللہ راضی ہو ان کے لیے فرمایا کہ نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ مطلب مجھ پر بغیر کسی ظاہری دنیاوی وجہ کے خوف اور غم دونوں کا حملہ ہوتا ہے، وہ بھی وقتاً فوقتاً۔ نہیں آقا جی، یہ غلط بات ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ وہ آزمائش کریں گے جان و مال میں خسارے میں مبتلا کر کے۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ خوف اور غم سے پاک ہونے والی بات آخرت کے لیے ہے۔ واللہ عالم۔ یہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، عبدالحق نے فوراً ہی مان لیا، لیکن میرا حج پر نہ جا سکنا مجھے اس بات کا یقین دلاتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں کوشش کرتا ہوں ارجی۔ عبدالحق نے اسے بات پوری نہیں کرنے دی۔ ویسے یہ حقیقت تھی کہ وہ خود کو باور کرانے کی کوشش کرتا تھا کہ اگر اللہ نے اس کے لیے حج کی سعادت نہیں لکھی تو اس میں کوئی تبدیلی صرف اللہ ہی لائے گا، کوئی اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل سیدھی سی بات تھی۔ اگر سرکاری طور پر حج پر جانے کا وہ موقع اسے نہ کھویا ہوتا تو وہ بلا تردد اس بات کو تسلیم کر لیتا اور یہ اس کے لیے مسئلہ نہ رہتا۔ اس بات کی وجہ سے یہ اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا کہ اللہ اس سے ناراض ہے اور اللہ نے اسے روک دیا ہے۔ اس نے اس بات پر بہت غور کیا۔ ظاہری طور پر تو اللہ کی ناراضی کی کوئی علامت نظر نہیں آتی تھی۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ اللہ کے فضل سے وہ اچھے کام بھی کر رہا تھا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنے کی بساط بھر کوشش بھی کر رہا تھا، اور یہ اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ لیکن اس کی ہر دلیل کا دل کے پاس ایک ہی جواب تھا۔ اس نے حج کے معاملے میں بے نیازی اور تکبر سے کام لے کر اللہ کو ناراض کر دیا۔ اب وہ کبھی وہاں نہیں جا سکے گا کیونکہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ تاہم ارجمن کی تقدیر والی بات اس کے لیے سہارا بن گئی، ورنہ وہ مایوسی اس کے لیے مستقل طور پر مصیبت بن جاتی۔ اب اس پر کبھی کبھی شدید مایوسی کے وقتی دورے پڑتے تھے، لیکن کچھ دیر بعد، زیادہ سے زیادہ 1-2 دن کے بعد، از خود ان سے نجات مل جاتی تھی۔ یہ الگ بات کہ وقتی مایوسی کے وہ دورے بہت اذیت ناک ہوتے تھے۔ اس شام اس پر پھر وہی کیفیت طاری ہوئی۔ اس کیفیت میں وہ گڑیا سے محروم ہو جاتا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے، خود کو ہلکان کر لے، لیکن آنکھوں میں نمی نہیں اترتی تھی۔ اس رات اس نے ایک اور فیصلہ کیا۔ اس کی آرزو تھی کہ وہ اللہ سے محبت کرے، لیکن اتنی اس کی اوقات نہیں۔ ارے اس سے تو روٹھے ہوئے رب کو منایا بھی نہیں جاتا، اور دوسرے زاویے سے دیکھو تو این سعادت بزور بازو نیست، اللہ ہی خوش ہو کر عطا کر دے تو الگ بات، ورنہ یہ بندے کے بس کی بات کہاں، اور اس کے بس کی تو یہ بات ہے ہی نہیں۔ تو پھر وہ کیا کرے؟ زندگی کا اب یہی ایک مقصد تھا۔ جواب بھی ذہن میں آ گیا۔ اسے تو بس پورے خلوص اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ الحمدللہ، اللہ نے اسے ایمان کے دائرے میں داخل فرمایا، اسے نماز قرآن کی رغبت اور محبت عطا فرمائی۔ اب اسے نیک اعمال کی طرف توجہ دینی ہے۔
ہر کام اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے کرنا ہے، اللہ کا ہر حکم ماننا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عطا فرمائے خوشی سے لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم ماننا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ اگر اس کوشش میں خلوص ہوا اور اللہ کو پسند آیا تو بیڑا پار ہے، اللہ چاہے تو اپنی محبت بھی عطا فرما دے گا۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہوگی کہ اس کے اذن اور عطا کے بغیر وہ کسی خیر، کسی بھلائی، کسی نیکی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس نے 2 رکعت نماز قضائے حاجت کے لیے ادا کی اور دعا مانگی، اور فوراً ہی جیسے دل و دماغ پر سے ہر بوجھ ہٹ گیا، گہری مایوسی مکمل طور پر چھٹ گئی۔ اب تک اس کا مایوسی کا کوئی دورہ اتنی جلدی اور آسانی سے نہیں ٹلا تھا۔ وہ خواب گاہ میں آیا، اندھیرا کر کے وہ سونے سے پہلے کے معمولات میں مصروف ہو گیا۔ سونے کے لیے لیٹتے ہوئے اس کی نظر ارجمند کے چہرے پہ پڑی جو چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ محویت سے اسے دیکھتا رہا، ترشے ہوئے نقوش، وہ سراپا، وہ بلا شبہ اللہ کی عطا کی ہوئی بہت بڑی نعمت تھی۔ وہ سوچتا رہا، اللہ کیسا مہربان فضل عظیم کا مالک ہے، کیسی کیسی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس کے دل میں رغبت جاگی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور انگشت شہادت سے ارجمند کے چہرے کے ہر خط کو گویا ٹٹولنے لگا۔ ہونٹوں پر پہنچ کر اس کی انگلی میں لرزش پیدا ہو گئی، وجود میں جذبات اور خواہشیں سر اٹھا رہی تھیں۔ اس نے نور الحق کو مسحری کی دیوار کے ساتھ والے حصے میں منتقل کر دیا۔ ارجمند کسمسانے لگی، پھر اس کی آنکھیں نیم واہ ہوئیں اور اس کے جسم میں حدتیں جاگنے لگیں۔ وہ کھسک کر اس کے اور قریب ہو گئی۔ ایک لمحے کو عبدالحق جھجکا۔ سوری ارجی، میں نے تمہاری نیند خراب کی، اس نے کہا، لیکن جذبات سے بوجھل اس کی آواز لرز رہی تھی۔ ارجمند پوری طرح بیدار ہو گئی تھی۔ کیسی بات کرتے ہیں آپ، اس نے تڑپ کر کہا، آپ کا مجھ سے سوری کہنے کا رشتہ نہیں، مجھ پر ہر طرح کا حق ہے آپ کا۔ لیکن ارجی، میں آپ کے حق کی راہ میں بے دلی سے بھی کام لوں تو گناہ گار ہوں گی۔ یہ کہہ کر ارجمند نے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس کے بعد عبدالحق کو سوچنے اور سمجھنے کا یارہ ہی نہیں رہا۔ وہ تو ایک خوبصورت خواب تھا، ارجمند کے لیے بھی وہ بہت خوبصورت خواب تھا۔ عبدالحق محبت سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ ویسے تو پچھلی بار بھی اس نے سوتے ہوئے اسے جگایا تھا، لیکن اس وقت بات بالکل مختلف تھی۔ شاید اپنی اس وقت کی کیفیت کو عبدالحق خود بھی نہیں سمجھ سکا ہوگا۔ ارجمند نے سمجھنے کی بہت کوشش کی تھی۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اس وقت عبدالحق کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ وہ مایوسی کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ وہ شدید بے بسی اور احساس کمتری کا شکار تھا۔ اپنا وجود اسے بے حقیقت اور بے مصرف لگ رہا ہوگا۔ وہ شاید اس کی طرف بڑھا تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ کچھ اختیار رکھتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اپنے جیسے کسی انسان کو تسخیر کر لینا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ وہ اپنی طاقت اور اقتدار کا مظاہرہ کر کے اپنا اعتماد بحال کرنا چاہتا ہوگا۔ اسے یہ احساس بھی نہیں ہوگا کہ جسے وہ تسخیر کرنے کے نام پر روند رہا ہے، وہ تو پہلے ہی سے مسخر ہے۔ اور ہوا کیا، اس نے اسے بھی زخمی کر دیا اور اپنا مقصد بھی حاصل نہیں کر سکا۔ لیکن اس بار کی بات اور تھی۔ اس نے بڑی نرمی اور محبت سے اسے چھوا تھا۔ پچھلی بار وہ بھڑک کر جاگی تھی اور ڈر گئی تھی جیسے کسی طوفان کی لپیٹ میں آ گئی ہو، لیکن اس بار پوری طرح جاگنے سے پہلے ہی اس کے ذہن کو خوشگواریت کا احساس ہوا تھا۔ جسم میں مہکتی ہوئی حدت جاگ اٹھی تھی اور وہ جبلی طور پر اس کے اور نزدیک ہو گئی تھی۔ پھر پچھلی بار عبدالحق نے کبھی اس سے معذرت نہیں کی، شاید اسے کبھی زیادتی کا احساس ہی نہیں ہوا، لیکن اس بار تو اس نے اس کے نیند خراب کرنے پر معذرت کی۔ وہ ارجمند کے لیے دوہری خوشی تھی۔ عبدالحق کی قربت، اس کا التفات اور اس کی محبت ویسے ہی اس کے لیے بہت بڑی خوشی تھی، لیکن یہاں تو عزت نفس پر لگے پچھلی بار کے زخم کا مداوع ہو رہا تھا۔ وہ زخم جس کی ٹیسیں اسے ستاتی رہتی تھیں، جسے مندمل کرنے کی کوشش میں اس نے ایک اور زخم کھا لیا تھا، کچھ اور حقیر ہو گئی تھی، بلکہ عہد کی پاسداری نہ کرنے کا جرم بھی اس کے نامہ اعمال میں شامل ہو گیا تھا۔
اللہ نے اپنی عنایت سے اس رات سب کچھ دھو ڈالا۔ اس رات میں اسے کیا کیا کچھ حاصل ہو گیا۔ کیف و انبساط، دل اور روح کی طمانینت، جسم کی آسودگی، ذہن کا سکون اور اپنے وجود اور عبدالحق سے اپنے تعلق کا اثبات، سبھی کچھ مل گیا تھا اسے۔ عبدالحق تو بے سدھ ہو کر سو گیا۔ اس کے لیے تو سونا ممکن ہی نہیں تھا، اسے تو ابھی اللہ کا شکر ادا کرنا تھا۔ اس نے غسل کیا اور شکر کے 2 نفل ادا کیے۔ پھر اس نے وقت دیکھا، سردی کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، اس کے پاس سونے کے لیے اچھا خاصا وقت تھا۔ تاہم احتیاطاً اس نے الارم لگایا اور سو گئی، لیکن ہمیشہ کی طرح الارم سے پہلے ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے عبدالحق کے لیے گرم پانی کا اہتمام کیا اور پھر عبدالحق کو جگایا۔ عبدالحق نے اٹھتے ہی گھڑی دیکھی اور شکایتی لہجے میں بولا، تم نے دیر سے کیوں اٹھایا مجھے؟ میں تہجد سے محروم ہو گیا۔ ارجمند کو خود پر حیرت بھی ہوئی اور شرمندگی بھی۔ وہ جانتی تھی کہ عبدالحق کا تہجد کا معمول بن گیا ہے۔ نہ جانے کیوں اسے اس بات کا خیال ہی نہیں آیا۔ مجھے معاف کر دیں آغا جی، خیال ہی نہیں رہا بالکل، اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ عبدالحق باتھ روم میں چلا گیا۔ ارجمند فجر کی اذان کا انتظار کرنے لگی۔ اچانک عبدالحق نے چیخ کر اسے آواز دی۔ اس کی آواز بری طرح لرز رہی تھی اور لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ ارجمند باتھ روم کے دروازے کی طرف لپکی۔ دروازہ بند ہی تھا۔ کیا ہوا آغا جی؟ پانی بالکل ٹھنڈا ہے، جیسے پگھلی ہوئی برف، عبدالحق نے دروازے کے پیچھے سے بمشکل کہا۔ لگتا تھا کہ اس کے دانت بج رہے ہیں۔ ارجمند کو حیرت ہوئی۔ عبدالحق عام طور پر پانی زیادہ گرم ہونے کی شکایت کرتا تھا اور اسے ٹھنڈا پانی ملانا پڑتا تھا، اور پھر وہ کہہ رہا تھا اتنا ٹھنڈا جیسے پگھلی ہوئی برف؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے پھر سوچا، ممکن ہے اس سے بے دھیانی میں کوتاہی ہوئی ہو۔ اور پانی گرم کر لاؤں؟ اس نے پوچھا، لیکن جواب میں دروازہ ہی کھل گیا۔ عبدالحق کا گھبرایا ہوا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ ارجمند کی حیرت بڑھ گئی۔ گرم پانی کی وجہ سے باتھ روم میں عام طور پر جو تمازت چھا جاتی تھی وہ وہاں موجود تھی۔ گرم پانی کی بھاپ کی وجہ سے وہاں دھندلاہٹ بھی تھی، اور عبدالحق کہہ رہا تھا کہ پانی پگھلی ہوئی برف جیسا ٹھنڈا ہے۔ کیا بات ہے آغا جی؟ اس نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ عجیب بات ہے، عبدالحق کی آواز میں اب بھی لرزش تھی۔ پانی سے بھاپ بھی اٹھ رہی ہے۔ میں نے عادت کے مطابق پہلے ہاتھ ڈال کر چیک کیا۔ پانی زیادہ گرم لگا۔ میں نے ٹھنڈا پانی ملایا، جسم پر ڈالا تو تھر تھری چڑھ گئی، برف جیسا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ارجمند نے خود پانی میں ہاتھ ڈال کر دیکھا، پانی خاصا گرم تھا۔ اس نے سوچا ممکن ہے عبدالحق کو زیادہ سردی لگ رہی ہو۔ آپ رکیں، میں اور پانی گرم کر کے لاتی ہوں۔ عبدالحق نے کچھ نہیں کہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو جاتی ہوئی سردی ہے، پھر ایسا کیوں کہ پانی میں ہاتھ ڈالو تو گرم لگے اور جسم پر ڈالو تو اتنا ٹھنڈا؟ وہ بہت غیر معمولی بات تھی۔ اس دوران فجر کی اذان بھی ہو گئی۔ ارجمند گرم پانی کا بڑا دیگچہ لے کر آئی۔ اتنے گرم پانی کا کیا کرنا ہے مجھے؟ عبدالحق نے کہا۔ رکھ لیں، اپنی ضرورت کے مطابق ملا لیجئے گا۔ پانی میں ہاتھ ڈال کر دیکھا، وہ ناقابل برداشت ہونے کی حد تک گرم تھا۔ اس نے سوچا، اب بھی میں غسل کر لوں تو مجھے نماز مل سکتی ہے۔ اس بار اس نے گرم پانی کو اپنی ران پر آزمایا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے حلق سے دبی دبی چیخ نکل گئی۔ کھولتا ہوا پانی اس کے جسم کو چھوتا تو یخ بستہ ہو جاتا۔ صرف اس کے ہاتھ نارمل تھے۔ آغا جی کیا ہوا ہے؟ خیریت ہے؟ دروازے کے پیچھے سے ارجمند کی پریشان آواز سنائی دی۔ آ رہا ہوں، عبدالحق نے جواب دیا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا اور لحاف کی طرف لپکا۔ اس بار تھر تھری کچھ زیادہ ہی تھی۔ کیا ہوا؟ ارجمند نے پوچھا۔ وہی صورتحال ہے، یہ کوئی نارمل بات تو نہیں۔ یہ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ عبدالحق کے لہجے میں پریشانی تھی۔ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ارجمند نے اسے تسلی دی۔ لیکن عبدالحق کی پریشانی کم نہیں ہوئی۔ پھر نور الحق اٹھ گیا۔ ارجمند کے گھر کے معمولات شروع ہو گئے۔ ارجمند کے لیے وہ پریشانی تھی۔ بچہ دودھ کا تقاضا کر رہا تھا اور دودھ وہ اسے کمرے میں ہی پلاتی تھی، مگر اس وقت تو عبدالحق یوں لحاف میں چھپا بیٹھا تھا جیسے اس کے باہر آنے کا کوئی ارادہ ہی نہ ہو۔ ادھر نور الحق کے تقاضے اور اس کے اشارے اب واضح ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے مضطرب ہاتھ اپنے ناشتے کی طرف مچل رہے تھے۔ آپ دفتر کی تیاری کریں نا، میں آپ کا ناشتہ لاتی ہوں۔ اب اس حال میں دفتر تو نہیں جا سکتا، عبدالحق نے دل گرفتگی سے کہا۔
ارجمن کو کوئی متبادل بندوبست کرنا تھا۔ اس نے مچلتے ہوئے نور الحق کو گود میں اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ آپ اطمینان سے بیٹھیں، میں ناشتہ لگاتی ہوں، اس نے جاتے ہوئے عبدالحق سے کہا۔ عبدالحق بستر پر دراز ہو گیا۔ ارجمن نور الحق کو گیسٹ روم میں لے گئی۔ بچے کو دودھ پلا کر اس نے بیڈ روم میں عبدالحق کے پاس چھوڑا، جہاں وہ عبدالحق سے کھیلنے لگا۔ اس کی وجہ سے عبدالحق کا جی بھی کسی حد تک بہل گیا۔ عبدالحق حیران تھا کہ نور الحق اپنے معمولات کا اتنا پکا ہے۔ وہ اس سے کھیلتا رہا، لیکن اس نے اس سے گود میں لینے کا تقاضا نہیں کیا۔ یہ تقاضا وہ ناشتے سے پہلے کبھی نہیں کرتا تھا۔ اس صبح عبدالحق سے ٹھیک سے ناشتہ نہیں کیا گیا۔ حمیدہ تشویش سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے پتر، تو نے کچھ کھایا ہی نہیں؟ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے اماں، عبدالحق نے ظاہری بے پرواہی سے کہا۔ اور تو ابھی تک تیار بھی نہیں ہوا، دفتر نہیں جانا؟ آج چھٹی کروں گا اماں۔ حمیدہ اور پریشان ہو گئی۔ وہ کبھی بے وجہ چھٹی کرتا ہی نہیں تھا۔ خیریت تو ہے پتر؟ بس یوں ہی اماں، کچھ تھکن سی ہے، آج آرام کروں گا، عبدالحق نے کہا اور مزید تفتیش سے بچنے کے لیے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ سردی کا احساس ابھی تک تھا۔ وہ پھر لحاف میں گھس کر بیٹھ گیا۔ 5 منٹ بعد ارجمن نور الحق کو لے کر آ گئی، لیکن اب نور الحق مچلا جا رہا تھا۔ عبدالحق اٹھا، اس نے نور الحق کو کندھے پر بٹھایا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ ارے رے رے! ارجمند اس کی طرف لپکی اور زبردستی نور الحق کو اپنی گود میں لے لیا، جو کسی طرح اس کے پاس آنے کو تیار نہیں تھا۔ نور الحق رونے لگا۔ وہ بار بار عبدالحق کی طرف باہیں پھیلا رہا تھا۔ بابا کے کندھے پر ہو گیا ہے بیٹے، ہو، ارجمن نے کہا۔ نور الحق کو کسی بھی ڈراؤنی اور خطرناک چیز کے بارے میں لفظ ہو کہہ کر بتایا جاتا تھا، لیکن نور الحق اپنے مطالبے سے دستبردار نہیں ہوا۔ کوئی بات نہیں، عبدالحق نے کہا، اب ایسا بھی نہیں کہ اسے اٹھا نہ سکوں، بس ذرا احتیاط کروں گا۔ جی نہیں، بچے کو بتانا بھی تو ضروری ہے۔ ارے اتنا چھوٹا تو ہے، یہ کیا سمجھے گا؟ دیکھتے ہیں، ارجمن نے کہا۔ آپ ذرا اپنے کندھے پر سے قمیض ہٹائیں۔ عبدالحق نے کندھے پر سے قمیض ہٹا دی۔ ارجمن نے نور الحق کو اس کے کندھے کے قریب کیا اور آبلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹے، بابا کو ہو گیا ہے۔ نور الحق چند لمحے آبلوں کو غور سے دیکھتا رہا، پھر اس سے پہلے کہ ارجمن اسے روک پاتی، اس نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر آبلوں کو چھو لیا۔ عبدالحق کی چیخ نکل گئی۔ عبدالحق کی چیخ سن کر نور الحق کا چہرہ چٹخا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ بار بار وہ عبدالحق کے کندھے کی طرف ہاتھ بڑھاتا، گول سا منہ بنا کر ہو کہتا اور ہاتھ کھینچ لیتا۔ پھر اس نے عبدالحق کی طرف دونوں ہاتھ پھیلائے اور مچل کر اس کی طرف لپکا۔ ارجمن کے لیے اسے سنبھالنا ممکن نہیں تھا۔ عبدالحق نے تیزی سے اسے گود میں نہ لیا ہوتا تو شاید وہ گر جاتا۔ عبدالحق کی گود میں بیٹھ کر بچہ اس کے چہرے کو بہت غور سے دیکھتا رہا۔ اس کی نگاہوں میں بے پناہ محبت تھی۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر بہت نرمی سے باپ کے چہرے کو چھوا اور رونے لگا۔ یہ عمل وہ بار بار دہراتا رہا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے سہلاتا اور روتا۔ اسے پیار کیجیے، ارجمن نے عبدالحق سے کہا۔ عبدالحق نے اسے پیار کیا اور اسے گود میں لیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ آج تو تمہیں گود میں لے کر ہی ٹہلنا پڑے گا۔ اس نے گود میں لے کر روز کا معمول پورا کیا، پھر نور الحق کو ارجمن کے سپرد کر کے بیڈ روم میں آ گیا۔ سردی کا احساس کچھ کم ہو گیا تھا، پھر بھی وہ لحاف اوڑھ کر لیٹ گیا۔ اس وقت وہ بہت دکھی ہو رہا تھا۔ یہ خیال اس کے لیے سہانے روح بنتا جا رہا تھا کہ وہ ابھی تک ناپاکی سے نجات نہیں پا سکا۔ اس نے فجر کی نماز قضا کی، اور یہی نہیں بلکہ اگلی نماز کے بارے میں بھی وہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ صورتحال بہت عجیب ہے۔ کیا وہ اب کبھی نہیں نہا سکے گا؟ وہ اس پر غور کرنے لگا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ایک ہی بات سمجھ میں آتی تھی، اور وہ یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ بالکل اچانک ہی اس پر کسی عجیب و غریب بیماری کا حملہ ہو گیا ہو۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اسے یاد آیا کہ ابھی کچھ دن پہلے ارجمن زندگی میں پہلی بار خود اس کی طرف بڑھی تھی اور اس نے اسے جھڑک دیا تھا، اسے مایوس کر دیا تھا، صرف نماز کے خیال سے، سردی میں غسل کرنے کے خیال سے، اور آج اسے خواہش ہوئی تو اس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ تو کیا اس بات پر اللہ ناراض ہو گیا اس سے؟ وہ بہت دیر تک سوچتا رہا اس پر۔
کیا بات ہے، میں بار بار اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہوں۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ محض غسل کی بات نہیں تھی۔ ارجمن نے اس سے ایک عہد کیا تھا، اللہ کو گواہ بنا کر اپنا ہر حق اس پر معاف کر دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ اگر وہ اسے نہ روکتا تو وہ وعدہ خلافی معمول بن سکتی تھی۔ نہیں، اس نے سوچا، اس پر اللہ ناراض نہیں ہو سکتا۔ تو پھر وہ سوچتا رہا مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ بالآخر اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اسے یاد تھا کہ سوتے میں اس نے بڑی صاف اور واضح پکار سنی تھی۔ وہ خواب نہیں تھا کیونکہ اس میں نہ کوئی چہرہ تھا نہ کوئی منظر، بس وہ ایک آواز تھی۔ وہ اس آواز کو اس وقت بھی سن سکتا تھا۔ اس آواز نے کہا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ تم اس کے بندوں پر جس طرح کی نرمی کرو گے میں تم پر اسی طرح کی نرمی اس سے بڑھ کر کروں گا۔ تم میرے بندوں سے درگزر کرو گے میں تم سے بھی درگزر کروں گا۔ تم جس نعمت پر شکر ادا کرو گے میں اسے تمہارے لیے اور بڑھا دوں گا۔ نعمت سے منہ موڑو گے تو نعمت تم سے دور ہو جائے گی، اور نعمت کو ٹھکراؤ تو نعمت تم سے چھینی بھی جا سکتی ہے۔ عبدالحق جھرجھری لے کر رہ گیا۔ کیا یہ نعمت نماز ہے؟ کیا وہ نماز سے محروم ہونے والا ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ نفس کی وجہ سے۔ رات نفس نے اسے ورگلایا اور رات کی قربت کے نتیجے میں وہ صبح کی نماز سے محروم ہوا۔ اسی وقت اس نے دو فیصلے کیے۔ ایک تو اس نے توبہ کی اور عہد کیا کہ اب نفس کو خود پر غالب نہیں آنے دے گا۔ دوسرے اس نے سوچ لیا کہ ابھی وہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرے گا۔ وہ ہر حال میں پاک ہو کر رہے گا، چاہے سردی کی وجہ سے وہ مر جائے۔ نماز سے محروم زندگی کے مقابلے میں یہ موت بہت بہتر ہوگی۔ نماز کے لیے کوشش کرتے ہی تو وہ مرے گا۔ یہ فیصلہ کر کے اسے تقویت کا احساس ہوا، لیکن دوسری طرف ایک موہوم سی خلش اسے ستانے لگی۔ نہ جانے کیوں اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اصل بات وہ نہیں سمجھا ہے، بات کو سمجھنے میں اس نے کہیں غلطی کی ہے۔ وہ سوچتا رہا کہ آواز کا اشارہ کس نعمت کی طرف تھا۔ جس صورتحال سے وہ دوچار تھا اس میں تو وہ نعمت صرف اور صرف نماز ہی تھی۔ اسی سے تو محروم ہوا تھا وہ، اس معاملے میں اور کوئی نعمت تو نہیں تھی۔ لیکن اپنے یقین کے باوجود وہ خلش اسے ستاتی رہی۔ پھر اس نے اسے ذہن سے جھٹکا اور گھڑی کی طرف دیکھا۔ 12 بجے تھے۔ کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ ارجمن شاید کچن میں مصروف ہوگی۔ وہ باتھ روم گیا۔ اس کے کپڑے صبح سے وہیں لٹکے ہوئے تھے، تولیہ بھی موجود تھا۔ وہ شاور کے نیچے کھڑا ہوا تو جسم میں تھر تھری سی دوڑ گئی۔ وہ خوف زدہ ہو گیا۔ صبح کا تجربہ اسے یاد آنے لگا۔ کھولتا ہوا پانی اسے یک بستہ لگ رہا تھا تو اب ٹھنڈا پانی اس کا کیا حشر کرے گا؟ ایک لمحے کو اس کا جی چاہا کہ وہاں سے بھاگ جائے، لیکن پھر اپنا فیصلہ اسے یاد آ گیا۔ اسی فیصلے پر عمل کرنا ضروری ہے، خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لٹو گھمایا۔ اس کا جسم سرد پانی کا جھٹکا برداشت کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا، لیکن پانی اس کے جسم پر گرا تو تازگی کا خوشگوار احساس اس پر چھا گیا۔ بہت ٹھنڈا کیا، وہ پانی تو بالکل بھی ٹھنڈا نہیں تھا۔ وہ تو تازہ پانی تھا، نہ گرم نہ ٹھنڈا، اسے سکون بخشنے والا۔ ھذا من فضلی ربی، الحمدللہ، اس نے زیر لب کہا۔ باہر نکل کر اس نے فجر کی قضا پڑھی تو اس کا دل سکون سے بھر گیا۔ غفور الرحیم نے پھر اسے بخش دیا تھا۔ ارے وہ تو ہر لمحے ہماری نہ جانے کتنی خطائیں ہماری معذرت کے بغیر بھی معاف کرتا رہتا ہے۔ جس دن نور الحق 1 سال کا ہوا اس دن اس نے پہلی بار کھڑے ہو کر چلنا شروع کیا۔ عبدالحق کو وہ منظر اس قدر بھایا کہ اس کا بس چلتا تو بس وہ اسے چلتے ہوئے دیکھتا ہی رہتا۔ وہ منظر تھا ہی کچھ ایسا۔ جب نور الحق چلتا تو اس کے چہرے کے تاثرات اور انداز سے اس کے ہر جذبے کا صاف پتہ چلتا۔ کچھ تھوڑی سی بے یقینی جو اس کے قدموں کے ڈولنے سے عیاں ہوتی، کچھ خوف، گرنے کا خوف جو اس کی آنکھوں میں چھلکتا، اس کے ساتھ ایک چیلنج کو قبول کرنے کی چمک بھی اس کی آنکھوں میں ہوتی، اور وہ چیلنج ہوتا 10-12 قدم دور باہیں پھیلائے بلاتا ہوا اس کا باپ۔ وہ بے یقینی سے اپنے ہدف کی طرف بڑھتا، اس کے قدم ڈگمگاتے، وہ ڈرتے ڈرتے قدم بڑھاتا۔ پھر جب وہ اپنے ہدف سے 1-2 قدم کے فاصلے پر رہ جاتا تو خوف اور ہیجان سے شل ہو کر وہ چلنا بھول کر عبدالحق کی طرف جست لگاتا اور اس کی باہوں میں سما جاتا۔ اس وقت اس کے چہرے پر خوشی، ہونٹوں پر ہنسی اور آنکھوں میں فخر ہوتا۔
وہ خوش ہو کر عبدالحق کو پیار کرتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ درمیان میں ہی گر جاتا، اس لمحے اس کی نگاہوں سے مایوسی جھلکتی، وہ بسورنے لگتا کہ بس اب رویا اور جب رویا۔ یہ دیکھ کر عبدالحق اسے چمکارتا، پکارتا، کوئی بات نہیں بیٹے، اٹھ جاؤ، شابش، اور جلدی سے آؤ میرے پاس، گرنے سے ڈرتے نہیں؟ یہ سن کر نور الحق مسکراتا اور دوبارہ کھڑا ہوتا۔ اس کے کھڑے ہونے کی ادا عبدالحق کو اور پیاری لگتی۔ وہ ہلتا جلتا اٹھتا، ہر لمحے ایسا لگتا کہ وہ پھر گر جائے گا، اور کبھی وہ گر بھی جاتا، عبدالحق اسے پھر چمکارتا۔ اور جب نور الحق کا اعتماد بڑھ گیا تو اسے چلنے کا ہوکا ہو گیا، وہ بس چلتے ہی رہنا چاہتا، جب تک جاگتا چلتا رہتا۔ شام تک وہ تھک جاتا، پاؤں دکھنے لگتے، اس وقت وہ اپنے معمول کے مطابق حمیدہ کے پاس ہوتا تھا۔ وہ بڑی بے بسی اور معصومیت سے اپنے پاؤں اپنے ہاتھوں سے دباتا اور حمیدہ تڑپ جاتی، لا میں دبا دوں تیرے پاؤں، اور وہ پاؤں دباتی تو نور الحق کے چہرے پر سکون چھا جاتا۔ اتنا کیوں چلتا ہے؟ حمیدہ کہتی، دیکھ تو پاؤں سوج گئے ہیں تیرے۔ نور الحق ٹکر ٹکر اس کے چہرے کو دیکھتا رہتا، اس کی نگاہوں میں تشکر ہوتا، محبت ہوتی۔ عبدالحق اور ارجمند بھی وہیں موجود ہوتے، اور رشیدہ اور عابیہ بھی، سب یہ تماشا دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے۔ عابیہ، زیتون کا تیل تو دے ذرا، حمیدہ پکارتی۔ پھر حمیدہ نور الحق کی ٹانگوں کی بہت اچھی طرح مالش کرتی۔ اب دیکھنا سارا درد بھاگ جائے گا تیرا، وہ نور الحق سے کہتی، اور کچھ دیر بعد نور الحق اٹھ کر بیٹھتا اور عبدالحق کی طرف ہاتھ پھیلاتا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہوتا کہ اب اس کے ساتھ والے معمولات کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ چلنے کا شوق اپنی جگہ، لیکن وہ اپنے معمول سے دستبردار نہیں ہوا تھا، سوتا وہ عبدالحق کی گود میں ہی تھا۔ عبدالحق اسے لے کر ٹہلتا رہتا، یہاں تک کہ وہ سو جاتا، اور وقت کا وہ ایسا پابند تھا کہ دن چھوٹے بڑے ہونے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب موسم بہار آ گیا تھا، دن بڑا ہونے لگا تھا، عشاء کا وقت بھی پیچھے چلا گیا تھا، اب وہ عشاء سے پہلے سوتا تھا۔ عام طور پر بچے بولتے پہلے ہیں اور چلتے بعد میں ہیں، نور الحق کا معاملہ الٹ تھا، وہ گھر بھر میں دوڑتا پھرتا تھا لیکن بولا اب تک نہیں تھا۔ ایک شام اس کے پیروں کی مالش کرتے ہوئے حمیدہ نے کہا، نور الحق تو بولے گا کب؟ نور الحق عادت کے مطابق اسے تکتا رہا، بولتا کیوں نہیں، جواب دے۔ نور الحق پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ کیا بڈھا ہو کر بولے گا؟ حمیدہ نے کچھ چڑ کر کہا، تب تو شاید میں ہوں گی بھی نہیں، اور نور الحق کا رد عمل حیرت انگیز تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے صاف آواز میں کہا، بابا۔ کائنات جیسے ساکت ہو گئی، تماشائیوں نے جیسے سانسیں روک لیں، سب کو وہ اپنی اپنی سماعت کا وہم لگا، سب بے یقینی سے دوچار تھے۔ سب سے پہلے حمیدہ ہی سنبھلی، اس نے چٹ چٹ نور الحق کو خوب پیار کیا، پھر بولی، کیا کہا تو نے؟ پھر سے بول۔ اور نور الحق جیسے ہر بات سمجھ رہا تھا، اس نے پھر دہرایا، بابا۔ کون بابا؟ کہاں ہیں بابا؟ نور الحق چند لمحے حمیدہ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے سر گھما کر اس طرف دیکھا جہاں ارجمند اور عبدالحق بیٹھے تھے، پھر اس نے انگلی عبدالحق کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، بابا، بابا، اور کمرے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عبدالحق کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، ارجمند کے چہرے پر فخر تھا، وہ زیر لب اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، ھذا من فضلی ربی، الحمدللہ۔ ادھر دیکھو میری طرف، حمیدہ نے بناوٹی غصے سے نور الحق کو پکارا۔ نور الحق سب کو خوش دیکھ کر مسکرا رہا تھا، حمیدہ کی آواز سن کر اس کی طرف مڑا۔ بہت مطلبی ہے تو، حمیدہ نے ویسے ہی غصے سے کہا، ٹانگیں تو تیری میں دباتی ہوں اور تو پہلا نام لیتا ہے بابا کا۔ نور الحق نے بہت غور سے پرتشویش نظروں سے حمیدہ کو دیکھا، پھر جیسے وہ سمجھ گیا کہ وہ دکھاوے کا غصہ ہے، وہ ہنس ہنس کر تالیاں بجانے لگا۔ مکار کہیں کا، سب سمجھتا ہے، حمیدہ نے بڑے لاڈ سے کہا۔ پھر اپنے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے بولی، اچھا بتا میں کون؟ نور الحق چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، دادی۔ ذرا پھر سے کہہ، دادی، 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 نور الحق نے کہا اور اٹھ کر حمیدہ سے لپٹ گیا۔ حمیدہ نے اسے جی بھر کر پیار کیا، میری جان، میرا لاڈلا۔ پھر وہ خوشی سے رونے لگی، تیرا شکر ہے ربا، تو نے یہ دن بھی دکھایا مجھے۔
پھر حمیدہ نے ارجمن کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا بتا یہ کون ہے؟ نور الحق نے جھٹ کہا، امی امی۔ پتر تیرا بیٹا بڑا مکار ہے، حمیدہ نے عبدالحق سے کہا۔ بہت گہرا ہے یہ، جانے کب سے بولنا آتا ہوگا اسے، پر بولا نہیں، ورنہ اتنا صاف کیسے بولتا؟ ہاں اماں یہ تو ہے، عبدالحق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس دن سے گھر کی رونق اور بڑھ گئی۔ جس طرح کا معاملہ عبدالحق کے ساتھ غسل کے معاملے میں ہوا تھا، عام طور پر ایسے معاملات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ آدمی ان پر سوچنا کم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسے محض ایک واہمہ سمجھنے لگتا ہے اور بالآخر بھول جاتا ہے۔ لیکن عبدالحق کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ اس کے لیے وہ بہت بڑی بات تھی۔ وہ اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ ہر رات سونے کے لیے لیٹتے وقت وہ اس واقعے کو یاد کرتا اور اس پر غور کرتا، لیکن اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ وہ کیا تھا۔ اس میں تو اسے کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے تھا، یہ بھی طے تھا کہ وہ کوئی انعام نہیں تھا بلکہ تنبیہ تھی۔ سوچنا یہ تھا کہ کس بات پر تنبیہ کی گئی تاکہ وہ آئندہ اس سے بچے۔ وہ اس پر بہت سوچتا، اس کی سمجھ میں ایک ہی بات آتی تھی، نماز سے غفلت اور بے پرواہی، دوسری کوئی بات اس کی سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی۔ لیکن اس کا دل اس پر مطمئن نہیں ہوتا تھا اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور دل کہتا تھا کہ بات کچھ اور ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک تبدیلی رونما ہوئی۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے وہ سوتی ہوئی ارجمند کو دیکھتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کتنی حسین ہے، لیکن سوتے ہوئے وہ اور بھی زیادہ حسین لگتی تھی، یا یوں تھا کہ وہ اسے بہت پرکشش لگنے لگتی تھی۔ مگر پہلے وہ اسے اتنا اور اس طرح دیکھتا بھی تو نہیں تھا۔ سردی رخصت ہو گئی، موسم معتدل بلکہ قدرے گرم ہو گیا۔ رت بدلی تو اس کے سوچنے کا انداز بھی کچھ بدلا۔ کچھ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ارجمند کو دیکھ کر اس کے اندر خواہش سر اٹھانے لگی تھی۔ بہرحال اس نے سوچا کہ اب تو پانی کے ٹھنڈے گرم ہونے کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ لیکن پچھلی بار کی انہونی کے نتیجے میں اس کی فجر کی نماز قضا ہوتی تھی۔ اس کا اسے اب تک غم بھی تھا اور اس کی وجہ سے وہ خوف زدہ بھی تھا۔ تجربہ کرنے کو جی چاہتا تھا لیکن ہمت بھی نہیں ہوتی تھی، کہیں اس بار بھی۔ مگر ہر گزرتی رات کے ساتھ اس کی خواہش بڑھتی گئی۔ نفس سر اٹھانے لگا اور سر اٹھاتے اٹھاتے سرکشی پر اتر آیا۔ اس رات اس نے بڑی نرمی اور محبت سے ارجمند کو جگا دیا۔ وہ رات صرف نفس کی خواہش کی رات نہیں تھی، اس میں محبت بھی تھی، ایسی محبت کہ ارجمند کی روح تک سیراب ہو گئی۔ وہ رات ان دونوں کے لیے ایک خوبصورت خواب بن گئی، مگر جب آنکھ کھلی تو اس خواب کی خوفناک تعبیر سامنے تھی۔ وہ دونوں ایک ہی وقت جاگے، دونوں کا ہی تہجد کا معمول تھا۔ عام طور پر ارجمند عبدالحق سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے بیدار ہوتی تھی، لیکن اس صبح عبدالحق بھی کچھ جلدی ہی جاگ گیا۔ وہ سو گیا تھا، یہ بھی اللہ کی رحمت تھی۔ آپ رکیں، میں پانی گرم کر کے لاتی ہوں۔ موسم خاصا گرم تھا، خوابگاہ میں نسبتاً زیادہ گرمی تھی، وہ پنکھا چلا کے سوئے تھے۔ عبدالحق نے کہا، اس کی ضرورت نہیں ارجمند، اس وقت تو ٹھنڈا پانی اچھا لگے گا۔ ارجمند نے کچھ نہیں کہا۔ وہ کمرے سے نکلی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ جانے سے پہلے اس نے عبدالحق کے کپڑے باتھ روم میں پہنچا دیے۔ عبدالحق باتھ روم میں گیا تو بے حد پر اعتماد تھا۔ وہ شاور کے نیچے کھڑا ہوا اور اس نے لٹو گھمایا۔ پانی کی پھوار جسم پر گری تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ گھبرا کر شاور سے دور ہٹا۔ بھکلاہٹ ایسی تھی کہ اسے لٹو گھمانے کا خیال ہی نہیں رہا۔ چند لمحے وہ اپنے کندھوں کو سہلاتا رہا۔ حیرت کی بات تھی کہ اس کے کندھوں پر آبلے نہیں پڑے تھے، حالانکہ جسم پر گرنے والا پانی اسے تو کھولتا ہوا ہی محسوس ہوا تھا۔ کندھوں میں جلن البتہ ہو رہی تھی اور وہ بھی بتدریج کم ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے پاجامہ پہنا اور باہر نکل آیا۔ اس کا دل خوف اور غم سے بھرا ہوا تھا۔ باہر ارجمند موجود تھی۔ اس نے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھیں تو دلاسا دینے والے انداز میں بولی، گھبرائیں نہیں، میں نے پانی گرم کر لیا ہے، ابھی لائی۔ یہ کہہ کر وہ باہر جانے کے لیے پلٹی۔ اس کی ضرورت نہیں ارجمند، عبدالحق نے کہا۔ ارجمند نے پلٹ کے اسے تشویش سے دیکھا۔ عبدالحق کی آواز کی لرزش سے اسے پریشانی ہوئی۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ اس بار معاملہ برعکس ہے۔ کیا مطلب؟ شاور کا پانی مجھے ناقابل برداشت حد تک گرم لگ رہا ہے، کھولتا ہوا۔
ارجمن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ باتھ روم کی طرف چل دی۔ عبدالحق بھی اس کے پیچھے تھا۔ ارجمن نے شاور کی پھوار کی طرف ہاتھ بڑھایا اور چند لمحے وہیں رہنے دیا۔ پانی تو نارمل ہے آغا جی، بلکہ کچھ ٹھنڈا ہے۔ عبدالحق نے بھی ہاتھ بڑھایا، لیکن اگلے ہی لمحے ہلکی سی چیخ کے ساتھ واپس کھینچ لیا۔ ارجمن استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے لیے تو یہ کھولتا ہوا پانی ہی ہے۔ تو اب؟ ارجمن کے لہجے میں پریشانی تھی۔ تم میری فکر مت کرو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ مطلب؟ تم غسل کرو اور نماز پڑھو۔ لیکن عبدالحق نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرا تو نقصان ہو ہی گیا، عبدالحق نے بڑے دکھ سے کہا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کی فکر میں تم بھی اپنی تہجد بلکہ فجر سے بھی محروم ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ باتھ روم سے نکل گیا۔ وہ دن بھی پچھلے دن جیسا ہی تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پچھلی بار وہ لحاف میں لپٹ کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ اس بار وہ لان میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس بار اس کے اندر غم و غصہ بھرا تھا۔ بے بسی کا احساس الگ تھا، غصہ اسے خود پر آ رہا تھا۔ پچھلی بار کے تجربے کے بعد اسے یہ جرأت کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی اس نے دفتر سے چھٹی کی، اور اس بار بھی 12 بجے کے بعد پانی اس کے لیے نارمل ہو گیا۔